سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے اوپر سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ بھی تو نماز ہی ہے. تو ہر انسان کے اوپر سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے. اس لیے بہت مناسب بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہو. اور نہ صرف یہ کہ وہ سب سے پہلے فرض ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ خاص عبادت ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے. نماز وہ مخصوص عبادت ہے جو ہر انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے. دوسری عبادتیں ظاہر ہے ان کا بھی درجہ فرض کا ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے وہ نماز سے تھوڑا مختلف ہوتی ہے. زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے. حج اس کے اوپر فرض ہوتا ہے جو اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو. رمضان کے روزے بیمار اور مسافر کو اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. لیکن نماز وہ عبادت ہے جس کو بہرحال ہر انسان کو انجام دینا ہے. دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر وقت ہر انسان پر فرض ہوتی ہیں. میں عبادتوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نماز کی خصوصیت کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اس سے قطعاً یہ مقصود نہیں ہے کہ دوسری عبادتوں کی اہمیت کم کی جائے، نہیں، لیکن نماز کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہیں. ایک عبادت نماز ہے اور دوسری عبادت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے. دو کام ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتے ہیں، ایک اقامت صلاۃ اور ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام. اس بات کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے صاحب حکمت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کیا. فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے چہیتے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو. تو یہ وہ دو عبادتیں ہیں جو بہت ہی مخصوص طریقے سے ہر انسان پر ہر وقت ہر مسلمان پر فرض ہیں. باقی کے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے احوال ہیں. تو جو اقامت صلاۃ نہیں کرے گا وہ نہ منکر سے باز رہے گا اور نہ منکر سے روکنے والا اور معروف کا حکم دینے والا بن سکتا ہے. تو اقامت دین کے لیے تیاری اقامت صلاۃ کے راستے سے ہوتی ہے. ایک جگہ علامہ حمید الدین فرائض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ اگر غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جائے تو میرا جی یہ چاہتا ہے میں لوگوں کو بتا دوں کہ نماز ہی اصل دین ہے، کیونکہ پورے دین اس کے اندر سمٹ آتا ہے. جو اقامت صلاۃ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اقامت دین کی منزل سے بہت قریب آ جاتی ہے. نماز کے بارے میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں کے اوپر فرض ہے. واقعہ یہ ہے حضرات کہ جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ اس وقت کا بہترین مصرف ہوتا ہے، وہ اس وقت کا بہترین استعمال ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے اور ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنی عقل سے کام لو بس، اور جس وقت تم کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہو اس وقت تم جس کام میں مشغول ہو صرف ایک موازنہ کر لو
ایک تیز موازنہ کہ جس کام میں میں مشغول ہوں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے یا نماز جس کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. جو موازنہ کرے گا اگر اس کے اندر ذرا بھی سمجھ ہوگی تو اس بات کو سمجھے گا کہ جس وقت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اس وقت کا سب سے بہترین کام اور اس ٹائم کا سب سے بہترین یوزیج وہ نماز ہے. اور میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے کی خاطر نماز کو ڈیلے کر دیا تو وہ کام پھر کبھی تسلی بخش نہیں ہو پاتا ہے اور اس کام سے جو خوشی حاصل ہونی چاہیے وہ خوشی حاصل نہیں ہو پاتی. حضرات، نماز بندگی کی، عبادت کی سب سے جامع اور سب سے بہترین شکل ہے. ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا تھا، جس کے اندر عبادت کے سارے اعمال جمع ہو جائیں، ساری ادائیں جمع ہو جائیں، بندگی کی ساری ادائیں جس کے اندر جمع ہو جائیں، وہ طریقہ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو عنایت فرمایا ہے. اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ اللہ کی بندگی کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ڈیزائن کرو تو سارے انسانوں کی ساری ذہنی صلاحیتیں جمع ہو جائیں، وہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا طریقہ ڈیزائن نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اس نے اہل اسلام کو، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو وہ عبادت کا طریقہ نماز کی صورت میں دیا ہے جس سے بہتر، جس سے جامع، جس سے زیادہ کمپریہنسو اور جس سے زیادہ خوبصورت طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طریقہ نماز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ایک اور بات، جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر حال میں فرض ہے. نماز کے بارے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی ہے، آسان کی جا سکتی ہے، آسان ہوتی رہتی ہے، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق آسان ہوتی جاتی ہے، معاف نہیں ہوتی ہے. اور اسی وقت میں اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر رمضان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر روزے میں آدمی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو بعد میں روزے رکھ لینا. اور اگر کوئی مستقل بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر مستقل روزے رکھنے کے سلسلے میں اس کو رخصت حاصل ہے. حج کے سلسلے میں صاف صاف کہا گیا کہ جس کی استطاعت ہے وہ حج کے لیے جائے اور جس کی استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر وہ فرض معاف ہے. لیکن نماز کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ وقت کے اندر پڑھنا ہی ضروری ہے اور کسی بھی حالت میں یہ معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کو آسانیاں آئے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے ہاتھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لیں. یہ ساری رخصتیں ملتی چلی جائیں گی، لیکن اس وقت کے اندر اس نماز کو پڑھنا یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں تو آپ اگلے ٹائم میں پڑھ لیں، نہیں، جو وقت ہے جس نماز کا اسی میں پڑھنا ہے. نماز کے سلسلے میں ایک بات اور، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے، جو بھی کام ہم سے مطلوب قرار دیا، خاص طور سے نماز کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مشکل ذرا نہیں ہے. ہمارا نفس چونکہ آسانی پسند ہے اور آسانیوں کا عادی ہے، نماز نہیں پڑھنے کا عادی ہے، اس لیے اس کو مشکل لگتا ہے. لیکن تھوڑی سی عادت ڈال لیجئے. جو نماز کی عادت ڈال لے گا نا وہ نماز پڑھے بغیر بے چین رہے گا. جیسے مچھلی جو پانی سے نکال دی جائے تو تڑپتی رہتی ہے جب تک اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل جائے. میرے خیال میں یہ جو مجلس ہے اس کو نماز کی اہمیت بتانا یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، اور میری یہ خوش گمانی ہے کہ آپ سب نماز کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس اور بہت زیادہ اس کے مکمل طور پر پابند ہے. اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ آپ کی کوئی نماز اگلے وقت میں داخل ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے. یہ میری خوش گمانی ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ کہ نماز کی جو باطنی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو مینٹین کرنا، اس کو حاصل کرنا.
نماز کی باطنی کیفیت، وہی نماز کا پھل ہے، نماز کا ثمرہ ہے. اور اہل علم نے کہا ہے کہ جس عبادت کا ثمرہ آپ کو حاصل ہونے لگے، پھل آپ کو ملنے لگے جلدی اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے، تو سمجھیے کہ اس کی قبولیت بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. عبادت کا پھل اگر ملنے لگے تو سمجھیے کہ قبولیت کی بشارت ہے. یہ نماز کے سلسلے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے. ان میں سے کوئی بھی پہلو آپ کے دل اور آپ کے دماغ پر نماز کی حالت میں غالب آ جائے تو سمجھیے کہ آپ کو نماز کی کیفیت حاصل ہو گئی. ان پہلوؤں میں سے کوئی بھی پہلو، اور انہی ساری چیزوں کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں. شکر نعمت، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنی نعمتوں کو دیا ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ بہت اہتمام سے دی گئی ہیں. ان نعمتوں پر غور کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے جذبے سے نماز پڑھنا، اندر سے ایک جذبہ کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں شکر کیسے ادا کروں، یا اللہ مجھے کوئی طریقہ بتا دے. اور نماز کے طریقے کو شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ سمجھ کر آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے. اہل علم نے کہا ہے کہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے. تو یہ جو اندر سے ایک پیاس پیدا ہوتی ہے نا، طلب، کہ میرا منعم، میرا محسن، اس نے مجھے اتنا نوازا ہے، میں کیا کروں اس کے لیے، اس کے سامنے کیسے شکر ادا کروں. تو نماز اگر شکر کی کیفیت سے بھرپور ہو جائے تو سمجھیے کہ نماز کا ایک مقصد حاصل ہو گیا اور نماز کی ایک کیفیت آپ کو حاصل ہو گئی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر سے محروم ہوتی ہے، پوری زندگی ناشکری میں گزر جاتی ہے ایک بے نمازی انسان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. قربت اللہ تعالیٰ کی، اہل علم نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بے قرار رہتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو اللہ سے قریب ہونے اور ملنے کا موقع ادا کرتا ہے. اور ایک روح کے لیے سب سے زیادہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو قربت کا احساس ہو جائے. قیامت کے دن اللہ کے نافرمان بندوں کو جو سب سے سخت سزا دی جائے گی وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب سے محجوب کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، کہ تمہیں تمہارے رب کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ سب سے سخت سزا ہوگی روحانی لحاظ سے. یعنی جسم کو جو آگ سے اور جہنم کی آگ سے جو اذیت پہنچے گی وہ تو الگ ہے، لیکن روح کو جو اس بات سے اذیت پہنچے گی کہ اسے سب لوگوں کو اللہ سے ملنے کا موقع عطا کیا گیا، ساری روحوں کو، اور ان روحوں کو دور کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے. یہ روح کے لیے، ایک کافر کی روح کے لیے سب سے سخت سزا ہوگی. قربت، وسجد واقترب، سورہ علق، وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو نماز اللہ سے قریب ہونے کا موقع عطا کرتی ہے. تو قریب ہونے کی کیفیت، قدرت اللہ تعالیٰ کی اور اس کی تعظیم، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نمونوں کو دیکھے باہر. یہ کیا کیا، یہ سب وہاں سے وہاں تک دیکھیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہیں جو انسان کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے کب ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، کب ہم ان کی تعریف کرنے کے لائق ہوں گے، اور کس طرح سے ان کی تعریف کی جائے. میں ایک بے مایا، ایک انسان جو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کی طرح ہے، اس کو یہ کیسے صلاحیت حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری عظمتوں اور قدرتوں کے لیے اظہار عظمت کر سکے، تعظیم کر سکے. تو نماز وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کا طریقہ ہے، ربوبیت کا احساس. اور یاد رکھیے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کی ربوبیت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا رب ہے،
اتنا ہی زیادہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، لذت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو محسوس کرتا ہے، اس کے ان ربانی جو قدرت کے مظاہر ہیں ان کو جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہوئے عبادت کے اثر کو محسوس کرتا ہے اپنے دل میں۔ اس لیے جو نماز کے باہر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے غافل ہوتا ہے وہ نماز کے اندر عبادت کے اثر کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر استعانت ہے۔ میں جو ہر وقت اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب کہا مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو سننے والا کیا کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری حرکت، میری جنبش، میری طاقت صرف اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے واسطے سے، ورنہ میرا تو کوئی ایک پور حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں اتنا مجبور اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا اتنا محتاج، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو جو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نماز کے اندر استعانت کی کیفیت کو نہیں محسوس کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ استعانت کا پہلو بھی ہے نماز کا۔ اور اس کے بعد پھر اظہار عبودیت کہ میں بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ جو دولت کا بندہ ہے اس کی زندگی اس کا ثبوت ہے کہ دولت کا بندہ ہے، دولت کا غلام ہے۔ جو نفسانی شہوتوں کا غلام ہوتا ہے اس کی حرکتیں ثبوت ہوتی ہیں۔ جو شہرت اور ناموری کا غلام ہوتا ہے اس کی بھی حرکتیں اس کا ثبوت ہوتی ہیں، اس کی کوششیں اس کا ثبوت ہوتی ہیں۔ غرض جو جس کا غلام ہوتا ہے اس کی حرکتیں، اس کی کوششیں اس کا ثبوت ہوتی ہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، ثبوت کیا ہے؟ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو بھئی ثبوت کیا ہے اللہ کا بندہ ہونے کا؟ تو میں دراصل نماز پڑھتے ہوئے اپنے بندے ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہوں اپنی زندگی میں، ورنہ میری زندگی تو بندگی سے خالی ہو جاتی ہے اگر میں نماز نہیں پڑھوں تو۔ اور ایک اور چیز وہ ہے تزکیہ، نفس کی ترقی، تزکیہ نفس کہ انسان کی ترقی، اس کی ذات کی تربیت، اس کا تزکیہ۔ میرے دوستو، جب میں یہ کہتا ہوں کہ سبحان ربی العظیم، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب عظیم ہے، میرا رب اعلی ہے، اور میرا رب بزرگ و برتر ہے، سبحانہ، ہر چیز سے اعلیٰ ورفع ہے، پاک ہے، عظیم ہے، جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں اسفل سافلین سے اوپر اٹھ گیا ہوں، میں پستیوں سے اوپر اٹھ گیا ہوں، کیونکہ جس کا رب عظیم ہو، جو یہ کہے کہ میرا رب عظیم ہے، وہ پستیوں میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ کسی گندگی میں نہیں رہ سکتا ہے۔ جو یہ کہے کہ میرا رب پاک ہے، میں پاک رب کا بندہ ہوں، وہ پھر گندگی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ گندگی میں رہنے والا پاک رب کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں جس وقت سبحان ربی العظیم بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں، میں جس وقت سبحان ربی الاعلی بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں، دراصل میں اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوتا ہوں۔ ہوتا تو میں رکوع کی حالت میں جھکا ہوا، ہوتا تو میں سجدے کی حالت میں زمین پر اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے، لیکن میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، عظیم اور اعلیٰ کہہ کر میں دراصل اپنے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے، بہت ساری غلاظتوں سے، بہت ساری پستیوں سے، اور پستیوں میں رہنے والوں سے، حشرات الارض سے، کیڑے مکوڑوں سے، ان سب سے میں اپنے آپ کو اوپر کر رہا ہوتا ہوں، اور کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جب میرا رب عظیم ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، اور میں اپنی زبان سے اس کی تسبیح کر رہا ہوں، تو اب میں
پستیوں میں نہیں رہ سکتا ہوں، ورنہ تو بڑا تضاد ہو جائے گا، کنٹراڈکشن ہو جائے گا، بہت بڑا کنٹراڈکشن کہ یہ گندے کام بھی کرتا ہے، یہ گندی باتیں بھی کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں گندے خیالات اور گندی خواہشیں بھی پلتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں عظیم اور اعلیٰ رب کا بندہ ہوں، میرا رب عظیم اور میرا رب اعلیٰ ہے۔ کنٹراڈکشن ہے یہ۔ تو میں رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو اس خراب قسم کے کنٹراڈکشن سے نکال رہا ہوتا ہوں، تضاد سے۔ تو یہ تزکیہ نفس، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پوری نماز میرا تزکیہ نفس کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو اقامت صلاۃ کے دوران نماز پڑھتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے رہنے چاہیے۔ کبھی شکر کا جذبہ امڑ کے آئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کی تعظیم کا جذبہ امڑ کے آ جائے، کبھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا احساس پیدا ہونے لگے، کبھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگوں، کبھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اظہار کرنے لگوں، اور کبھی اپنے نفس کے تزکیے میں مصروف ہو جاؤں۔ اگر نماز میں یہ سب کچھ ہے تو سمجھ لیجئے کہ میں اقامت صلاۃ کر رہا ہوں، اور میں اقامت دین کے لیے تیار ہو رہا ہوں، اور اقامت دین کی منزل مجھ سے قریب آ رہی ہے۔ حضرات، اقامت صلاۃ کی سب سے پیاری دعا، یا اقامت صلاۃ کی ایک بہت پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ آئیے اس گفتگو کے اختتام پر ہم اس دعا کو مل کر دہراتے ہیں جو اقامت صلاۃ کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اپنے سلسلے میں اور ہم لوگوں کے سلسلے میں۔ تو وہ حضرت ابراہیم کی بھی دعا ہے اور ہماری بھی دعا ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے میں بھی کی تھی۔ ہم سب مل کے پڑھیں گے، میں پڑھوں گا، آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم۔ الله غايتنا الله غايتنا الله غايتنا والقرآن دستورنا والقرآن دستورنا